मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। सियासी बहरान से निकालने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहमत की जरूरत होगा। इस माहौल में हमने ये जरूरी समझा, अगर वाकई हुकूमत संजीदा है, बड़ी चीजों के ऊपर डायलॉग हम करने के लिए हमारे साथ तो जो रवैया रहा है, बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जहनी पस्ती की हालत क्या है। जो जबान इस्तेमाल की गई असेंबली में खड़े होके, उनके खुद के शीशे के घर हैं, उनके लीडर की पूरी जिंदगी जो है ना गलाजत से भरे हुए हैं, वो हमारा ज़र्फ है कि हम उसके ऊपर बात नहीं करते। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। 2024 का इलेक्शन ही इसकी जड़ है। इस तरह की शराइत रखना, ये तो कोई CBMs नहीं हुई। इन हालात में कौन इनके साथ बातचीत करेगा। जो साथ है इस वक्त पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग खेलने का इरादा है दोनों जमातों में। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मुलाकात की जो बीक हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। साहिब इख्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, इस मुल्क को सवाम पे खुदा के लिए कोई तरस करो। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से नज़र डालेंगे जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ गैर यकीनी तो जो है सो है, मगर साथ में अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, हुकूमतें हों, लग यही रहा है कि जैसे हर तरफ ही एक कन्फ्यूजन की सी सूरत हाल है। जो भी जमात हो, हुकूमत हो, मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, ना पॉलिसी किसी की समझ आ रही है और ना ये समझ आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में लाहे अमल क्या होगा। एक तरफ तो बहुत गुफ्तगू आजकल हो रही है जो मुज़ाकरात की पेशकश हुई, और दूसरी तरफ जो बहुत बात हो रही है वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर का दौरा। ये गुज़िश्ता हफ्ते में हमने देखा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने लाहौर का दौरा किया। पंजाब में जैसे ही वो दाखिल हुए तो उसके बाद उनको बंदिशों का सामना था। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कभी रेस्ट एरियाज़ में उनको रोका गया, कभी जब अगर वो फूड स्ट्रीट जा रहे थे या लिबर्टी मार्केट जाना चाह रहे थे तो वहाँ दुकानें बंद की गई, बिजली बंद की गई। पंजाब असम्बली में भी बहुत हम कह सकते हैं नाखुशगवार वाक़यात हुए। दोनों तरफ से जुमलों का तबादला जो हुआ वो भी बेहतर था कि इस तरह की चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ना ही हो तो बेहतर है। दौरा जब मुकम्मल हो गया तो सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से ख़त भी लिखा गया है पंजाब हुकूमत को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लाहौर में मेरी किरदार कशी की गई और मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शायान शान नहीं है। पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने इसका जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दफ़े उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं हमला करने के लिए, उन्हें जेल भेजने की बजाय पंजाब असम्बली आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात जो पंजाब की हैं उज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सारे मामले पे और कहा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। सो एक तरफ तो ये सारा मामला है और दूसरी तरफ से अब पार्टी का भी बयान आया है। जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब का ज़ाती या निजी दौरा था, इस पर पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। अब मतलब ये भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस किस्म के बयानात तो हम एक्सपेक्ट तो करते ही हैं, मगर फिर भी जब आते हैं तो इट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज़ कि एक चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, पार्टी के भी ऑब्वियसली वो एक लीडर हैं, उनका जो दौरा है वो ज़ाती दौरा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा इशू है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो ये बात कर ही रहे थे, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी ये ऑफ़र आई जिसको एक्सेप्ट किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा हम तैयार हैं और उन्होंने कोई शर्त वगैरह भी नहीं रखी है सारे मामले पे। उसके बाद द न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी छपी जिसमें यह दावा किया गया कि हुकूमत ने पैगाम भेज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन को कि मुज़ाकरात तो होंगे मगर 2024 का इलेक्शन बिल्कुल डिस्कस नहीं होगा। और उसके बाद TTAP ने डिनाई भी किया, उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा ऐसा कोई बयान हमारे पास नहीं आया। ये सारा मामला है। इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ सामने आया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पे जब बोले तो उन्होंने ज़िक्र वहाँ किया
कि मुफाहिमत इवेंचुअली करनी पड़ेगी। इन सब इश्यूज़ पे अब हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, आमना हसन शेख साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चौधरी साहब अगर आप इजाज़त दें तो आमना शेख साहिबा क्योंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ज़रा इनका मौक़िफ़ ले लें पहले। जी करतूत किए पहले पूछे, उन्हीं से बनता। जी ये तो लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, बट बिल्कुल उन्हीं ज़िम्मेदारी हुकूमत की ज़्यादा होती है। आमना साहिबा ये अब ज़रा हमें समझाएं कि एक तरफ आप लोग ये जो ऑफ़र की है टॉक्स की, इसको अब आगे किस तरह ले जाने का इरादा है? क्या वज़ीर आज़म साहब अब ऑपोजिशन से मुलाकात करेंगे, कोई उनका पैगाम लेके जाएगा? व्हाट्स द प्लान है? देखिए आरफा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, बट आई नीड टू मेक वन थिंग क्लियर, क्योंकि आपने कहा कि ऑफर की गई मुज़ाकरात की और टॉक्स की, सो आई हैव टू मेक दिस क्लियर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मुज़ाकरात की ऑफर में और सूबे में हम उस दिन से ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मिल के हुकूमत चलाई जाए। आमना साहब, मिल के हुकूमत तो आप ऑपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चला सकती ना। अगर ऑपोजिशन हमें कोई पॉजिटिव इनपुट देगी, अगर ये इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, अगर ये असेंबली के अंदर, पार्लियामान के अंदर अपने सवालात उठाएंगे, तो हम बहुत खुश हैं उनके सवालात को एड्रेस करने के लिए। हम चाहते हैं कि अगर ये हमें कोई इनपुट देंगे हम उसको भी इनकॉर्पोरेट, एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव। ये आपने क्योंकि पंजाब असेंबली की भी बात की, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है इनकी पार्टी की तरफ से, इट इज वेरी मिसलीडिंग। क्योंकि मैं उस दिन खुद मौजूद थी, हमारा पंजाब असेंबली का सेशन इस वक्त जारी है। जिस वक्त इनके लोग आना शुरू हुए, मैं आपको एक वाकया खुद बता देती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। इनकी केपी के असेंबली की जो डेप्यूटी स्पीकर साहिबा वो आई, शी वॉक्ड इन, और हमारे जो पंजाब असेंबली के गार्ड्स थे उन्होंने उनको स्पीकर साहिबा अस्सलाम वालेकुम कह के वेलकम किया। पर अगर आप ये करेंगे कि आप नाम किसी और का देंगे और बगैर नाम के, तो किसी को नहीं पता हो सकता कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन किस सूबे में क्या है। स्टाफ इज नॉट सपोज टू नो दैट। अगर आप उसके बगैर इस तरह की हरकतें करेंगे और देन आप पंजाब असेंबली के एंट्रेंस के ऊपर खड़े होकर लोगों की, खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, देन यू आर ओनली शोइंग योर कैरेक्टर एंड यू हैव टू बी डेल्ट दैट। आमना साहिबा, क्योंकि अब आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, मैं कोशिश करी थी कि मैं उससे बाद में बात करूं, तो वेरी क्विक क्वेश्चन बिफोर आई गो टू फैसल चौधरी साहब, कि ये इम्प्रेशन जो पंजाब असेंबली में हुआ वो तो एक वाक़या है आमना साहिबा, बट एक सूबे के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको कभी रेस्ट एरिया में रोका जा रहा है, कभी लिबर्टी मार्केट की बत्तियां बंद की जा रही हैं, फूड स्ट्रीट की बत्तियां बंद की जा रही हैं। ये भी तो रवैया ठीक नहीं है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन द गवर्नमेंट। आप लोग इतने इनसिक्योर हैं कि कोई दूसरे सूबे का वजीर आला आ जाए तो आप लोग घबरा जाते हैं। No, I will respectfully disagree with that. आपको मैं ये बता दूं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी ये कहा, अज़मा बुखारी साहिबा जो हमारी वजीर है, वजीर इत्तलात है, उन्होंने भी ये कहा कि वो हमारे गेस्ट हैं, वो आए, वो जरूर सूबे की तरक्की को भी देखें, सूबे में सैर भी करें। He did not come here on an official visit. ये इनकी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। अगर वो एक प्राइवेट विजिट पे आए हैं तो वो जरूर आए। फैसल साहब, ऑब्वियसली जो है काफ़ी मसला रहा पंजाब में जो ट्रिप हुआ, क्योंकि आमना साहिबा ने उसका जिक्र किया, वी माइट एज वेल डिस्कस इट फर्स्ट। अब पंजाब असेंबली में दोनों तरफ से बदतमीज़ी की गई, सो कुछ आप लोगों की तरफ से भी शायद ये कि ज़्यादा लोग चले गए, फिर जो सवाल जवाब वहाँ हुए, इट कुड हैव बीन मैनेज बेटर बाय PTI ऑल्सो। देखिए PTI की तरफ से क्या मैंने वहाँ पे हुकूमत तो इनकी है नहीं, मैं तो पंजाब असेंबली के वाक़े की पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पंजाब असेंबली कौन सा अमृतसर में है, वो भी लाहौर में है, और पंजाब असेंबली का स्पीकर अहमद खान है ना लास्ट इतला तक। तो अहमद खान अगर वहाँ पे किसी के साथ कोई बंदे आ जाते हैं तो सियासी लोगों के साथ बंदे आ जाते होते हैं, कौन सी क़यामत है। और जो लॉबी देखिए, जो बिल्डिंग होती है ना असेंबली की, उसमें कोई ऐसा मजाका नहीं होता। हाँ, हॉल में अंदर जाने के लिए आपको पासेस भी चाहिए होते हैं, उसका एक और तरीक़ेकार है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि लिस्ट कोई दी थी और लोग ज़्यादा आ गए और ये हो गया, सिक्योरिटी तो होती है ना सर। जब आपने 200 के करीब वो लोग वहाँ पे यूट्यूबर्स और वो जो जिनकी शक्लें भी साफ़ियाँ जैसी नहीं हैं, जिनको भेजा और जिन्होंने सवालात किए, आप मुझे बताएं, सारी उम्र आपने साफ़त की है, क्या ये सवालात इस तरह से कभी लाहौर में आपने देखे? मैंने नहीं देखे। हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और जो तरीक़ेकार वहाँ पे इख्तियार किया गया
باقاعدہ پلان کر کے بدتمیزی بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا. یہ اپنا خود ایکسپوز کرتے ہیں نا. اور نون لیگ میں اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہوگی. جس طرح سے آمنہ لگی ہوئی ہیں نا, یہ فخر ہوتے ہیں ایسے. نہیں, انہوں نے صرف پنجاب اسمبلی کی بات کی ہے. نہیں, بعد میں کون سا وہ شرمندہ ہے, وہ تو بالکل فوڈ اسٹریٹ میں جا کے کھانے بند کر دیے, لبرٹی میں بند کر دیے, 500-700 بندہ رات کو جو ہے اریسٹ کر لیا. تو ان کو 500-700 بندہ کون سا پی ٹی آئی کا, وہ ہمارا اس میں 81-80 سال کے بزرگ کوکر صاحب ہیں, وہ ایم این اے, ان کو جو ہے انہوں نے دھر لیا. یہ تو آفیشیل فگر دیا ہے ہمارے لوگوں نے. اور مطلب بڑی انہوں نے خیر ایک مہربانی کر دی, یہ میں بالکل شکریہ ادا کروں گا کہ شاید وہ اتنا بڑا نہ بنتا جو انہوں نے اپنی ناقبت اندیشی یا اپنی کوتاہی سے یا اپنی غیر سیاسی انداز سے وہ بہت بڑا کر دیا. اس کا امپیکٹ بہت آیا, اور لاہور میں کافی عرصے سے جو ہے وہ امپیکٹ نہیں تھا. اور سہیل افریدی کی ایک اور بھی بڑی مہربانی تھی کہ جو لوگ وہاں کے لیڈران تھے جو وہاں پہ گھستے نہیں تھے ان کو وزیران کے پاس بھی لے گئے. تو عالیہ حمزہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے بہائنڈ دا سین رہ کے بھی وہ ان کے عطاب کا شکار ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بڑا اچھا وزٹ انہوں نے کروایا. تو بات یہ جی کہ جو اگر یہ سیاسی انداز میں ہینڈل ہوتا, کیا مذاکرہ تھا کہ احمد خان کہتے ٹھیک ہے جی آئیں, میں آپ کو چائے پلا دیتا ہوں, آپ آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں, آپ میرے پاس چائے پیجیے, پھر پارلیمانی پارٹی کا. شاید وہ نہ کرتے یا کوئی ایسی بات ہے, ایک جسچرز ہوتے ہیں. آپ نے بلاول صاحب آئے تھے پہلے, تو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ان کے بارے میں. تو جب پچھلی دفعہ بلاول صاحب کا وزٹ آیا تھا, پھر بلاول صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں جب یہاں پہ آتا ہوں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر وہ ان کو جو ہے سمجھایا گیا, جیسے مریم اور جو اپنا ہماری فنیر وزیر ہیں عظمہ بخاری بہن میری, وہ جو مطلب جس طرح کے ڈائلاگ بولتی ہیں, جس طرح کے مطلب میں نے لاہور میں ایسی ماسیاں نہیں دیکھی محلے میں لڑنے والی جتنی وہ لڑاکی ہوگی. نہیں فیصل صاحب ایسی باتیں پلیز خواتین کے بارے میں یہ لفظ آپ پلیز. خواتین کی ویسے میں کوئی تذکر نہیں کرتا, میں ماسیوں کو بڑی عزت کرتا ہوں جو بھی ہے, بٹ آپ اس طرح کی گفتگو بات کریں. عظمہ بخاری جو ہے ان کو بھی تھوڑی تہذیب ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پختون بہن بھائیوں کو جا کے جنگلی کہیں گے تو مناسب بات ہے. ٹھیک ہے, that's a valid point. اور ہم وہ آمنہ صاحبہ کے پاس ایشو لے کے جاتے ہیں, بٹ پہلے شرمیلہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. شرمیلہ صاحبہ, سارا یہ واقعہ آپ نے بھی دیکھا, وہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا فیصل صاحب نے, تو یہ بتائیے گا کہ ایسا کچھ ہوا جب وہ گئے پنجاب, ان کو کوئی ایسا تجربہ رہا؟ جی آئی نو, وہ obviously ان کا ورژن, بیکاز ان کی پارٹی اگر کوئی شکایت ہوئی تھی تو ان کو بتانا چاہیے نا. اور دوسرا یہ شرمیلہ صاحبہ کہ اب وہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ کا بھی دورہ کریں گے, کیا وہاں بھی ہم ایکسپیکٹ کریں اس طرح کا ہی واقعات ہم نے دیکھنے کو ملیں گے جیسے پنجاب میں ملے؟ جی شکریہ عارفہ صاحبہ. دیکھیے جی, پنجاب میں جو کچھ ہوا جو کچھ نہیں ہوا, دیٹ از بٹوین دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ کے پی کے. اب ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں جا سکتا ہے, چاہے وہ ایک عام آدمی ہو, چاہے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو. اینڈ آئی تھنک ایک ڈگری آف میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو کبھی بھی آپ کو ایسا کوئی موقع نظر نہیں آئے گا جہاں پر کسی پولیٹیکل رہنما کی ڈس رسپیکٹ کی گئی ہو, انلیس اینڈ انٹل وہ کوئی ریڈ لائن کراس کریں یا کوئی ایسی حرکت کریں یا کوئی ایسا لب و لہجہ استعمال کریں جس سے یا تو انتشار کا خطرہ ہو یا کوئی اور کسی قسم کی فرکشن کا خطرہ ہو. سندھ میں جہاں تک تعلق ہے, وی ویلکم ایوری ون. اگر وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سندھ میں آنا چاہتے ہیں تو بالکل آئیں, وی ول ویلکم دیم. لیکن کیا بلاول صاحب کو شرمیلہ صاحبہ کوئی شکایت رہی جب وہ پنجاب گئے؟ معاف کریے گا کہ یہ بھی اس کا بھی, کیونکہ فیصل صاحب نے یہ ایشو اٹھایا, so you must دیکھیے ابھی جو ریسنٹلی بلاول صاحب پنجاب گئے تھے تو ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی, بلکہ وہاں کی چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو ویلکم بھی کیا اور ان کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تھینک یو بھی کیا. اور دیکھیے یہی جیسچر ہونا چاہیے. ہم بے شک مختلف جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن تو نہیں ہے نا. اگر ہمارا مقصد اور مطلب عوام کی خدمت کرنا ہے
اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ایک انٹرسٹ ہے، جو پرائیورٹی ہے ہماری، اگر وہ سملر ہے تو باقی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ گالم گلوچ کریں گے، اگر آپ طوفان بدتمیزی کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، یا کسی صوبے کی رول آف لا کو چیلنج کریں گے، یا لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنا چاہیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ ٹھیک جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں فیصل چودھری صاحب سے، آمنہ حسن شیخ صاحبہ سے اور شرمیلا فاروقی صاحبہ سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے اور اس کے اندر جو یہ مذاکرات کا پوٹینشل ہے اس پہ بھی اب ہم بات کرتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، اب ایک تو سمجھ آپ کی بھی جماعت کی نہیں آ رہی سر، مطلب کہ آج لگ رہا تھا تھون تو کدی بھی نہیں سمجھ آئی سر، سن بھی کدی نہیں سمجھ آئی، پر کی کریے سوال بھی پوچھنے پوندے، نوکری بھی ہو جائیے کہ تواڈے تو ہی سوال پوچھنے نے تو جواب بھی سننے کہ بڑا کوئی تسی جواب کوئی دے رہے ہو نا کم دام۔ مطلب کہ اب آج بیرسٹر گوہر تو بیچارے روحاتی ہو گئے کہ بات کر، جی یہی اب ان سے پوچھتے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے آپ کی سیاست اور آپ کی گفتگو کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ اب بیرسٹر گوہر تو بیچارے آج کافی پریشان لگ رہے تھے۔ شفیع جان جو ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے ہیں کہ شرائط کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ جو ٹی ٹی اے پی ہے وہ کہتی ہے کہ اچکزئی صاحب نے گارنٹی لی ہوئی ہے ہم شرطوں کے بغیر گفتگو کریں گے۔ سر کتنے جا رہے ہو تسی سارے تے کی کر رہے ہو؟ دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دونوں طرف ہو کیا رہا ہے۔ دونوں طرف ہے کنفیوژن برابر لگی ہوئی، دیکھیں ہاں برابر لگی ہوئی، یعنی شہباز شریف صاحب آفر کرتے ہیں مذاکرات کی تو 4 وزیر اٹھ کے ٹویٹیں ٹھوک دیتے ہیں ان کے خلاف کہ جی مذاکرات، یہ مذاکرات۔ کس نے ٹویٹ کی؟ خواجہ آصف صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، آئی تھنک حذیفہ تھا۔ وہ تو سر ان کی کنفیوژن تو ہم آمنہ صاحبہ سے پوچھیں گے نا، آپ اپنی کنفیوژن ایکسپلین کریں۔ یہ ہے کہ ہم ان کو سب کو بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی جو لڑائی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور اینڈ اس کا ٹاکس ہی ہے، اور اس طرح سے جس طرح سے آپ لڑ رہے ہیں پاکستان میں جو اس وقت بحران ہے، آپ کا بھی آرٹیکل ہم نے پڑھا آج اکانومی کے اوپر، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، گورننس کا بحران ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت گرم ہے۔ سر حکومت کو نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی بحران ہے، لیٹس بی ویری کلیئر، یہ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، بات یہ جی کہ حکومت کو لگنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت نہ کسان کی بات ہو رہی ہے، نہ مزدور کی بات ہو رہی ہے، نہ کارخانے دار کی بات ہو رہی ہے، نہ ہم جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی آ رہی ہے، انٹرنیشنلی حالات بڑے تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، یو اے ای سعودی عربیہ کے کانفلکٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس طرح انٹرنیشنل ورلڈ میں ایک بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں۔ So you're saying کہ ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں جی کہ اس وقت کوئی سینس پریویل کرے، یہ درخواست بار بار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹس ٹیک دس اڈیالہ میں تو دیکھیں نا، اڈیالہ میں تو عرفہ بات ہو نہیں سکتی، وہاں پہ ٹمپریچر بڑا ہائی ہے، اور اسی لیے کہا کہ کوٹ لکھپت کی طرف دھیان دیں، ان لوگوں سے آپ بات کر لیں، اور پرول کے اوپر یہ ویسے حکومت اگر فیصلہ کر لیتی ہے۔ If you just allow me sir، یہاں آمنہ صاحبہ سے یہ پوچھنا کہ آپ کے خیال میں ضرورت ہے، آمنہ صاحبہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو بھی یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن سے یا پی ٹی آئی سے بات نہیں ہوگی تو مسئلے ہوں گے، ملک صحیح سمت میں نہیں جائے گا، سمت میں نہیں جائے گا؟ ڈو یو فیل دیٹ؟ ڈز دا گورنمنٹ فیل دیٹ؟ پالیسی میں بڑا فرق ہے۔ کیا ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں یہ ان سے بات چیت ہوگی تو کیا ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ ہر یہ پالیسی رہی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کچھ جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر چھوڑ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہوں، ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ اسی لیے ڈے 1 سے ہم ان کو مذاکرات کی آفر بھی کر رہے ہیں، اور یہ آج بڑی کنوینئنٹ شوز کے اوپر بیٹھنا اور ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے عارفہ یہ کہنا کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی آسان بات ہے۔ ان سے میں فیصل سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی مذاکرات کب تھے اور کہاں تھے جب ہم بار بار مذاکرات کر رہے تھے؟
ایاز صادق صاحب جو ہے ہر دفعہ مذاکرات کی میٹنگ بلاتے تھے اور 6 میٹنگز تک تو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈز نہیں سے ملا تھا، ان کو ملا تھا. جب انہوں نے فائنلی چارٹر آف ڈیمانڈز دیا تو وہ کتنا مزے کا شریف صاحب نے کہا کہ ڈیمانڈ کرنی ان سے پوچھ لیں کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف مذاکرات کا شو ڈالنا چاہتے ہیں. یہ دونوں بات بڑا فرق ہے. تو پھر آمنہ صاحبہ آپ لوگوں کی طرف سے کیوں آفر آئی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں یا آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیوں آفر کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے ان کے جو ان کی پوزیشن ہے تو پھر آپ کیوں ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کیوں آفر کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری پرائیورٹیز ڈفرینٹ، کیونکہ ہماری پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہے. ہمارے لیے پاکستان ہم کی سیاست نہیں کرتے، یعنی کہ آپ اگر آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی بہتری نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ نہ لیں. ہوا اس وقت بھی جب میاں نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ کی تو انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ میں پہلی بات یہ کی کہ جو لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، میرے پہ کیچڑ اچھالتے تھے، میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف فوکس کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی بہتری. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں فیصل چودھری صاحب سے، آمنہ حسن شیخ صاحبہ سے اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے. شرمیلہ صاحبہ، بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی پڑے گی. بلاول صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ بار بار پیغام وہ دیں، اور وہ دے کس کو رہے ہیں؟ دیکھیے عارفہ صاحبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلیوز ان کنسنسس پالیٹکس. ہم یونیلیٹرلی نہ کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات یہ گوارا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ٹینجنٹ پہ چلیں اور سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے مفاہمت کے ساتھ آگے کی جانب نہ دیکھیں. دیکھیے پی ایم ایل این کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہیں حکومت سازی میں، بٹ دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گی تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک بہت تلخ ماضی رہا ہے، بہت تلخ ماضی. کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا کیا ہوا، آصف زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا. لیکن جب 2006 میں چارٹ آف ڈیموکریسی آیا، دو بڑے بیٹھے، میاں صاحب بیٹھے اور بی بی شہید بیٹھی، تو انہوں نے ماضی کی تمام تلخیاں ہٹا دی اور کہا کہ یہ دس از دا وے فارورڈ. اور آپ دیکھیے یہ آج جو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ اسی میثاق جمہوریت کا تسلسل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان فرکشن نہیں ہوتا؟ کیا آج بھی ہمارے درمیان ایشوز نہیں آتے؟ بہت بڑے بڑے ایشو آتے ہیں. آپ نے ہمیں اسمبلی سے واک آؤٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. شرمیلہ صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے فرکشن کا ذکر کیا کہ جو یہ ابھی obviously برسی ہوئی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، تو وہاں جو ایاز صادق صاحب تھے وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے. اور دوسرے دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ کتنی لمبی اننگز کھیلنی ہے اس کا فیصلہ عوام کرے گی. Would you like to sort of also comment on this کہ کیا بلاول صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں؟ دیکھیے جی، ظاہری بات ہے ہم نے اگلے الیکشن میں بھی جانا ہے، اور الیکشن میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ہی کھڑے ہونا ہے نا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہونا. جہاں تک بات یہ ہے کہ ایشوز ہیں، ابھی دیکھیے 27ویں ترمیم پہ بھی ایشوز آئے. پی ایم ایل این چند ایک کلوزز چاہتی تھی، امینڈمنٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو شدید اختلاف تھا، تو ہم نے نہ اس پہ ڈسکشن کری، ہم نے آؤٹ رائٹ اسے ریجیکٹ کیا. اگر پیپلز پارٹی مان جاتی تو شاید وہ چیزیں پاس ہو جاتی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عوام کے خلاف ہے، یہ صوبوں کے وسائل و اختیارات کے خلاف ہے. وی ڈڈ ناٹ اگری ٹو دس. سو اگر فیوچر میں بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ از ناٹ ان دا پبلک انٹرسٹ، وی ول ناٹ سپورٹ اٹ ایٹ دا کاسٹ آف پرابلی اینی تھنگ. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا، حکومت کا تسلسل چلتا رہے، یہ اکانومی کے لیے بہتر ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ایاز صادق صاحب جو ہے نا انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، اینڈ از ون آف دا موسٹ ویل لائکڈ پیپل ان پیپلز پارٹی. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر مفاہمت کوئی کر سکتا ہے بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، جہاں بھی ایشوز آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیکر صاحب کو بھیج دیا جاتا ہے. اور بی بی شہید کی برسی کے اوپر وہ ڈیلیگیشن لے کر آئے، واز اے گڈ ول جسٹر، اچھی بات ہے، آنا چاہیے.
لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اختلافات آج بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم ان اختلافات کو اس حد تک نہیں لے جاتے کہ جہاں پر گورنمنٹ کی مشینری ڈسٹرب ہو جائے، جہاں پر جو ایک اکنامک ریوائول کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو دھچکا پہنچے. دیکھیے آفٹر آل ہم بھی عوام کو جواب دیں، ہم چاہتے ہیں، ہم اگر آپس میں لڑنے بیٹھ جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا. کام نہیں ہوں گے لوگوں کے، مسئلے حل نہیں ہوں گے، چیزیں نہیں آگے بڑھیں گی. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے لیے سیاست از پبلک سروس، اگر آپ اپنی ذاتی انا کے لیے اور ذاتی خواہشات کے لیے سیاست کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں فیصل چودھری صاحب سے، آمنہ حسن شیخ صاحبہ سے اور شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. وقت ذرا کم ہے اور کیونکہ آبویسلی یہ سال بھی ختم ہونے والا ہے تو I'm going to do a quick this thing تاکہ ایک چھوٹا چھوٹا سوال آپ تینوں سے ہوگا تو آپ 1.5 منٹ میں جواب دے دیجیے گا. فیصل چودھری صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ لاسٹ کرے گی 2026 میں؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے، جو کہ ابھی تک تو کیونکہ یہ آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر تو نہیں ٹکے ہوئے. فرینکلی اسپیکنگ یہ تو ہائبرڈ نظام ہے، ایڈمیٹڈلی یہ تو اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور 2026 میں خدا نخواستہ سیاست میں بڑے حادثے دیکھ رہا ہوں. اچھا، اگر لوگوں نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت اور پی ٹی آئی تینوں پر کہن نے ساری رولنگ ایلیٹ اگر رولنگ ایلیٹ نے اگر کوئی یہ سینس کو میں پرویل نہیں کیا تو دین خاک مدن بہت بڑے حادثات ہو سکتے ہیں، اور جس کے آثار بہت واضح ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا، میں اسی پہ اکتفا کروں گا، لیکن 2026 مجھے کوئی سیاسی طور پہ یا پرامن اور خیریت کا سال نظر نہیں آ رہا. آمنہ شیخ صاحبہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں یہ جو آپ کے مذاکرات یا ٹاکس ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ان میں کوئی پروگرس ہمیں نظر آئے گا بس، یا یہ ٹی وی ٹاک شوز میں ہی بات ہوتی رہے گی اس پہ؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پروگریس نظر آئے گا، کیونکہ سچی بات ہے مجھے زیادہ پروگریس کی امید پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے. لیکن فیصل چودھری صاحب کی بات کا جواب ضرور دوں گی. انہوں نے یہ کہا کہ اگلے کچھ 3 مہینوں کے اندر ان کو بہت زیادہ سیاسی اپ سیٹ نظر آ رہے ہیں. تو اگر سیاسی اپ سیٹ ہونا 2026 میں حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی پی ایم ایل این کی ہی ہوگی، which makes it more than 9 years now. تہاڈی گل ہو گئی ہے. شرمیلا صاحبہ، اگلے 3-4 مہینے میں کیا آپ لوگ چھوٹی ہے نا، سیکھ جائے گی. چلیں آپ شرمیلا پہ. اچھا شرمیلا صاحبہ، یہ اگلے 3-4 مہینے میں کیا آپ 28ویں ترمیم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیں جی، وی ڈو ایکسپیکٹ سرٹن کنٹینشیس ایشوز ٹو بی ڈسکسڈ، جیسے کہ این ایس سی ایوارڈ. اس میں آف کورس حکومت کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ صوبوں کے جو فائنینشیل رائٹس ہیں اس کو تھوڑا سا کرٹیل کیا جائے، جو کہ پیپلز پارٹی بالکل بھی ایگری نہیں کرے گی، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ باقی صوبے کریں گے، بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے. تو یہ کنٹینشیس ایشو ہے جو کئی سالوں بعد سامنے آیا ہے. یہ بھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ 28 امینڈمنٹ سن تو ہم یہی رہے ہیں کہ آ رہی ہے، حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جی آئے گی. ان کے اتحادی کہتے ہیں ہمیں کہ جی آنے والی ہے، بجٹ سے پہلے آئے گی، اور ہم نے خود لا منسٹری کے لوگوں کو سنا ہے بات کرتے ہوئے. سو آئی تھنک کہ اور پاکستان میں تو اب عارفہ اب کوئی دن ایسا نہیں رہا جو ان ایونٹفل نہ ہو سیاست میں بالخصوص. سو ٹھیک ہے، آئی تھنک لیٹس اس کو ڈے ٹو ڈے دیکھنا پڑے گا. کوشش اچھی چیز جو یہ ہوئی ہے کہ فائنلی پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی ہے، اور ایک بہت بڑا جو ایک جسے کہتے ہیں نا ریونیو ایٹنگ جو ایک ادارہ تھا وہ اب اللہ کرے چل بھی جائے، اور حکومت کے سر سے بھی یہ جسے کہتے ہیں نا ٹل گئی یہ بات. اللہ کرے کہ چیزیں اور بہتر ہوں. امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں آل ٹائم. میں نے تو اپنی سیاسی زندگی میں 16 سال میں اتنے اچھے تعلقات پہلے کبھی نہیں دیکھے. سو آئی تھنک کہ بہت اچھی بات ہے. وی شوڈ لک فارورڈ ٹو. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں اپائنٹمنٹ آ رہی ہے. شرمیلا صاحبہ، فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مارچ میں امینڈمنٹ آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کب رہا ہو رہے ہیں، باقی چیزیں چھوڑیں.
वो जल्दी रहा नहीं हो रहे वो कह रहे हैं वो जल्दी रहा नहीं हो रहे। चलें फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।